علیکم پیارے بچوں، ویلکم بیک۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ایک ایسی کہانی جس میں صبر بھی ہے، سچائی بھی اور اللہ پر پورا یقین بھی۔ تو چلیے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بہت نیک اور خوبصورت تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک عجیب اور شاندار خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو اچھی نہ لگی۔ آہستہ آہستہ ان کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو گئے۔ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے جنگل لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک گہرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ پھر گھر آ کر کہنے لگے، یوسف کو جنگلی جانور کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بہت رویا مگر پھر بھی صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کنویں کے اندھیرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن ان کے دل میں خوف نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور وہاں فروخت کر دیا گیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عقل، علم اور حکمت عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل سے بہت متاثر ہوئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمانداری سے لوگوں کی مدد کی اور قحط کے دنوں میں سب کو بچایا۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا دیا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ سب نے شکر ادا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حسد بری چیز ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں جاتا، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مزہ آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے گا، اور انشاءاللہ ہم اب اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔